السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کیا آپ سامعین کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے؟ اگر نہیں تو میں آپ حضرات کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں، بات اور سماعت کریں۔ شرائط نماز۔ شرائط نماز سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، پاکی حاصل کرنا۔ 2، ستر عورت۔ 3، نماز کا وقت ہونا۔ 4، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ 5، نماز کی نیت کرنا۔ 6، تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط پاک ہونا۔ پاکی کا یہ مطلب ہے کہ نمازی آدمی کے بدن، اس کے کپڑے، نماز کی جگہ سب پاک ہو، اور کوئی نجاست جیسے پیشاب، پخانہ، خون، نیند، گوبر، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نمازی بے غسل اور بے وضو بھی نہ ہو۔ دوسری شرط ستر عورت۔ ستر عورت کا یہ مطلب ہے کہ مرد کا بدن ناک سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک سرنگاہ ہے، اسی لیے نماز کی حالت میں کم سے کم ناک سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپا رہنا ضروری ہے، اور عورت کا پورا بدن سرنگاہ ہے، اسی لیے نماز کی حالت میں عورت تمام بدن ڈھانکا رہنا ضروری ہے۔ صرف چہرہ اور ہتھیلی کے کھلے رکھنے کی اجازت ہے، ٹخنے کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ تیسری شرط نماز کا وقت۔ وقت کا یہ مطلب ہے کہ جس نماز کے لیے جو وقت مقرر کر دیا ہے، وہ نماز اسی وقت پڑھی جائے۔ چوتھی شرط قبلے کی طرف۔ قبلے کی طرف منہ کرنا، اس کا مطلب یہ ظاہر ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کریں۔ پانچویں شرط نیت کرنا۔ نیت، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت جو نماز فرض یا سنت یا واجب یا نفل یا قضا پڑھتا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر دل کے ارادے کے ساتھ زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ۔ اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کی آخری شرط ہے، اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر نماز کے سوا دوسرا کوئی کام کیا یا کچھ بولا تو نماز ٹوٹ گئی۔ پہلی سے پانچویں شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نماز ختم ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے، اور اگر نماز میں ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ فرائض نماز۔ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ 2، قیام یعنی کھڑا ہونا۔ 3، قرات یعنی کم سے کم ایک ایسی آیت پڑھنا جس میں کم از کم 2 یا 2 سے زائد کلمات ہو۔ 4، رکوع کرنا۔ 5، سجدہ کرنا۔ 6، قاعدہ آخرہ۔ 7، اپنے ارادے کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز جان کر یا بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہ ہوگی، بلکہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ عورتوں کی نماز۔ عورتوں کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ صرف منڈی تک ہی ہاتھ اٹھا کر بائیں ہتھیلی سینہ پر رکھ کر اور اس کی پیٹھ پر داہنی ہتھیلی رکھیں۔ رکوع میں زیادہ نہ جھکیں، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اسی طرح عورتیں رکوع میں پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں، بلکہ محض گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں اور پاؤں کو جھکا ہوا رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کریں۔ عورتوں کو بالکل سمیٹ کر سجدہ کرنا چاہیے، یعنی بازو کو کروٹوں سے ملا دیں اور پیٹھ کو ران سے اور ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دیں۔ اور قاعدہ میں اتحیات پڑھتے وقت عورتیں بائیں قدم پر نہ بیٹھیں، بلکہ دونوں پاؤں داہنے جانب نکال دیں اور بائیں شریر پر بیٹھ جائیں، مردوں کی طرح نہ بیٹھیں۔ عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ بہت سے جاہل عورت فرض واجب سنت
सारी नमाज बैठ कर पढ़ती है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। नफल के सिवा कोई नमाज बला अजर बैठ कर पढ़ना जायज़ नहीं। ये जाहिल औरत फर्ज वाजिब सुन्नत जितनी नमाज बला अजर बैठ कर पढ़ चुकी है, उन नमाजों की कज़ा करे और तौबा करे। मसला औरतों को जुम्मा और ईद की नमाज